آج یہاں گاؤں ننگالی کا جو روحانی مرکز ہے درگاہ حضرت سید باغ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں کی ایک روحانی خانقاہ ہے، جہاں کا جو روحانی فیض جو ہے ہر کسی نے پایا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک یہاں سے روحانی فیض جو ہے ملتا رہے گا۔ پورے گاؤں والے مل کر کے اتحاد کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ سالانہ یہاں درگاہ شریف کا جو ہے عرس شریف کی محفل جو ہے منعقد کرتے ہیں۔ خاص کر یہ جو منگر کا سیزن ہوتا ہے، جب لوگ اپنی فصل وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو سالانہ یہاں پر عرس شریف کی جو ہے 11ویں شریف کی تقریب جو ہے یہاں پر منعقد کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج سب لوگوں نے اتحاد کے ساتھ مل کر کے حضرت پیر سید باغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس بھی یہاں پر بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے منایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کا بھی اہتمام یہاں پر جو ہے کیا گیا۔ ختمات معظمات، ذکر و اذکار جو ہے کی محافل یہاں پر صبح سے اس وقت تک منعقد رہی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آستانے پر جو ہے آخری جو ہے دعا ہوئی ہے، اور اس آخری دعا میں جو ہے سب لوگوں کے لیے جو ہے یہاں پر دعائے خیر کی گئی ہے، امن کے لیے، امان کے لیے، اور آپسی محبت، مروت، مودت جو ہمارے درمیان ہے اس کے استقامت کے لیے یہاں پر جو ہیں دعائیں کی گئی ہیں۔ اپنے پورے ضلع پنچ کے لیے، جموں کشمیر، پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کی یہاں پر جو ہیں دعائیں کی گئی ہیں، اور خاص کر اولیاء کرام کی بارگاہ سے جو ہمیں محبت کا جو درس ملتا ہے، پیار کا جو درس ملتا ہے، وہ اولیاء کرام کی تعلیمات بھی جو ہے یہاں پر حاضرین کے سامنے جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ کثرت کے ساتھ اہل دین نے یہاں پر جو ہے اپنا تعاون جو ہر قسم کا جو ہے پیش کیا ہے۔ یہاں کی جو اراکین کمیٹی ہے، اراکین کمیٹی نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کے اس پروگرام کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے منعقد کیا ہے۔ اس موقع کے اوپر میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی یہاں پر اس زیارت شریف کے ولی کے خدام ہیں، اراکین کمیٹی ہیں، جنہوں نے اچھا انتظام کیا، ان کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر صلہ و جزا عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اس کمیٹی کو اس طریقے سے مل جل کر یہاں زیارت پر ایسے دینی اور فلاحی جو ہے پروگرام جو ہے منعقد کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے میڈیا کے ساتھ سے جہاں تک میری آواز سنے، میں ان سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ وقت نکال کر وقتاً فوقتاً یہاں پر اس ولی کی بارگاہ میں حاضری ضرور دیں، کیونکہ اس ولی کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ سادات کرام کے ساتھ ہے، اہل بیت کرام کے ساتھ ہے۔ بڑی بافیض اور باکرامت ولی ہیں یہ۔ ہم نے یہاں پر آزمایا ہے، جو بھی نیک مراد یا نیک تمنا لے کر اس ولی کی بارگاہ میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ولی کے وسیلے سے ہر ایک یہاں آنے والے کی نیک مراد کو جو ہے پورا بھی فرمایا ہے، اور سب کی مشکلات بھی جو آسان ہوئی ہیں۔ لہٰذا وقتاً فوقتاً جب بھی ٹائم ملے تو میں گزارش کروں گا کہ ولی کی بارگاہ میں آئیں، اور ولی کے وسیلے اور ولی کے توسط سے دعا کریں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ولی کے وسیلے سے جو ہے اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری اس تقریب کو قبول فرمائے، اور اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سب پر، عالم اسلام پر، پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فضل فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔